بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ابن اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ عنوان ہے دعوت انبیاء کے مخاطبین اور طریق دعوت، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق دعوت کیا تھا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ دعوت انبیاء کے جو مخاطبین تھے وہ تو ہر طرح کے لوگ تھے، ہر سطح کے لوگ اس میں شامل تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عمومی دعوت تھی اس میں جو ہے وہ سب کے لیے یکساں تھی، لیکن انبیاء کی دعوت کا یہ اسلوب بھی رہا ہے کہ وہ قوم کے سرکردہ افراد کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی اپنی قوم میں جو ان کے سردار ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت حق دی ہے تو سب سے پہلے اسی طبقے کو مخاطب کیا ہے اور انہی کو دعوت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو ہے وہ کہا، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو ان کے سرداروں نے یہ کہا، تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی ایک تو عمومی دعوت تھی جو سب کے لیے یکساں تھی، لیکن جب اپنی قوم کے سرداروں کو انہوں نے مخاطب کیا، ان کو دعوت دی، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہ معاملہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی ان کے درمیان ہی پیش نہیں آیا، بلکہ ہر نبی کی قوم نے جب سرداروں کو اور جو مترفین تھے ان کو جب مخاطب کیا تو ان کی طرف سے یہی رویہ اختیار کیا گیا، اور ہر نبی کی قوم نے اسی طرح جو ہے وہ یہ رویہ اپنایا اور یہ جواب دیا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو تم پیغام لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ کافرون یہاں میں نے پوری آیت ذکر نہیں کی، اس کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے انا بما ارسلتم به کافرون، کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ایک عام رویہ ہے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو ہے وہ مالدار لوگ ہیں، ان کی جھوٹی قدریں جو ہیں ان کو دھوکہ دیتی ہیں، اور ان کا رویہ جو ہے وہ ان کو حق قبول کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ ان کے پاس جو مال و دولت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں رہتے ہیں، کیونکہ خوشحالی اور اقتدار جو ہے اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، سچائی انہیں نظر نہیں آتی۔ گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ان کے اقتدار کے خاتمے کا جو ہے وہ سبب ہے، اس لیے وہ حق کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھمکی دی، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی یا تو تم ہماری ملت میں آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا ولتعودن فی ملتنا قال ولو کنا کارہین۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، استکبروا من قومه، ان کی قوم میں سے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان سے کہا یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا لنخرجنک، نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا تم او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوگ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، اولو کنا، قال اولو کنا کارہین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا وہ ہم راضی نہ ہوں، یعنی کہ ہمیں زبردستی پھیرا جائے گا۔ تو یہ جو
اہل ثروت ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ انبیاء کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ پھر ان کی جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ پھر دین کی طرف نہیں آتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو چونکہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اور مال و دولت کی وجہ سے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے بری الذمہ ہیں، ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ یہ تو بطور مثال کے میں نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اولین مخاطبین تھے وہ یہی لوگ تھے، یہی طبقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز جو ہے وہ سرداران قریش سے کیا تھا، یعنی کہ جو ہے وہ جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، انہی کو دعوت دی تھی۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس اسلوب دعوت کی حکمتیں کیا ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے امراء سے اپنی دعوت کا آغاز کیوں کیا، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو اس میں مختلف حکمتیں جو علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ عوام عام طور پر لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے لیڈروں کی رہنمائی عوام کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، کیونکہ عوام اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جب لیڈر کی رہنمائی صحیح ہو جائے گی تو وہ عوام کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، عوام بھی پھر اسی کے پیچھے چلیں گے، وہ بھی حق کو قبول کر لیں گے۔ اسی طرح دوسری وجہ اس کی، دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ طبقہ فہم و ذکا میں عموماً دوسروں سے بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر، اس طبقے کے اندر عام طور پر فہم و ذکا زیادہ پائی جاتی ہے، ان کی فکری تربیت زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی دعوت کا آغاز انہی لوگوں سے کیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی۔ اسی طرح ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ اس طبقے کے لوگ جو ہے وہ مادی وسائل سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، تو جب مادی وسائل ان کے پاس ہیں تو عمل دعوت جو ہے وہ اس میں انہیں جو ہے وہ بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مادی وسائل کی وجہ سے جو مادی وسائل ہیں ان کو دعوت کے عمل میں بہتر طور پر لایا جا سکتا ہے۔ اس حکمت کی بنا پر بھی انبیاء نے اس طبقے کو اپنی دعوت کا جو ہے وہ اولین مخاطبین میں جو ہے وہ ان کو رکھا اور سب سے پہلے ان کو دعوت دی۔ اسی طرح اس طبقے کو جو ہے وہ دعوت دینے کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طریقے دعوت میں چند افراد کی ہدایت سینکڑوں افراد کی دعوت کا سبب بن سکتی ہے، یعنی جو ایک چند افراد کو جب دعوت دے دی تو وہ پھر آگے سینکڑوں افراد کو دعوت دیں گے، سینکڑوں افراد ان کی وجہ سے ہدایت پائیں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ راہ راست پر آئیں گے۔ تو اس حکمت کی بنا پر بھی انبیاء نے اس طبقے کو اپنا جو ہے وہ اپنی دعوت کے آغاز کے لیے منتخب کیا کہ ان سے اپنی دعوت کا آغاز کیا جائے۔ اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ خواص کے ساتھ مدلل گفتگو کے نتیجے میں زیادہ ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ دعوت کے دوران زیادہ الجھنا پڑتا ہے اور ثمرات کم حاصل ہوتے ہیں۔ خواص کے ساتھ اگر مدلل گفتگو کی جائے تو اس مدلل گفتگو کے نتیجے میں زیادہ جو ہے وہ اثرات یا ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان حکمتوں کی بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام نے اس طبقے کو اپنی دعوت کے آغاز کے لیے منتخب کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو طریقہ ہے، طریق دعوت ہے، اس کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اصول دعوت کے اندر بھی ہم نے اس کی کچھ تفصیل پڑھی ہے۔ تو طریق دعوت میں سب سے پہلے تدریج ہے، یعنی کہ درجہ بدرجہ انسانی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے تدریج کے ساتھ دعوت کے عمل کو آگے بڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی ایسے ہی ملتا ہے، اس طرح دیگر انبیاء کی جو دعوت ہے ان میں بھی ایسے ہی ملتا ہے کہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء نے اپنی دعوت کے عمل کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک طریقہ صبر و برداشت، عفو درگزر بھی ہے، کہ صبر و برداشت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم کی تکالیف پر صبر کیا، ان کو برداشت کیا، نرمی کے ساتھ ان کو
جو ہے وہ ترغیب دیتے رہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کی طرف متوجہ کرتے رہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عفو درگزر والا سلسلہ رکھا تاکہ دعوت میں تاثیر زیادہ ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں سے ایک طریق دعوت جو ہے وہ مادی اسباب کی فراہمی بھی ہے، دعوت کے ساتھ ساتھ مادی اسباب کی فراہمی، یعنی داعی کے لیے یہ جو پہلو ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، نہایت اہم ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ معجزات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ مادی اسباب اور وسائل کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو طریق دعوت میں اس پہلو کو انہوں نے بطور خاص جو ہے وہ نمایاں رکھا اور یہی نقطہ ان کی دعوت میں جو ہے وہ نمایاں رہا۔ تو یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری ہدایت کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں اب ہم سے کچھ نہ کہو، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ بے شک غرق ہونے والے ہیں۔ اب یہ اہل ایمان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، یہ اس لیے ضروری تھا کہ جو قوم نوح تھی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا تھا، ان کے لیے عذاب جو ہے وہ مقرر ہو چکا تھا۔ اب مادی اسباب کے بغیر جو ہے وہ اہل ایمان کو بچانا ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ان کو کہا کہ کشتی بناؤ، اور اہل ایمان کو اس طرح سے پھر انہوں نے بچایا۔ کشتی بنا کر نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اس میں سوار کیا اور اس میں سوار کر کے اہل ایمان نے اپنا تحفظ کیا۔ تو یہ مادی اسباب کی فراہمی بھی دعوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا منہج یعنی دعوت کا جو طریقہ ہے اس کا نمونہ جو ہے وہ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریق دعوت کو سمجھنے کے لیے ان جو ہے وہ نمونوں کا سمجھنا یا دیکھنا ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے چند انبیاء کی دعوت کے جو دعوتی منہج کا جو نمونہ ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے یہاں پر ہم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک نمونہ تو وہ ہے جب انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی اور ان کو خطاب کیا، اور ان کو خطاب کر کے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ پورا ایک آیات کے اندر اس بات کا تسلسل ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی کہہ کر مخاطب کیا۔ جب بیٹا یا ابتی کہہ کر پکارے تو باپ کی ہمدردی اور شفقت کا جو جذبہ ہے وہ پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب یہ انداز تخاطب اختیار کیا جائے جس کے اندر جو ہے وہ اپنائیت کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو، تو جو ہے وہ باپ کی جو پدرانہ محبت ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طرز خطاب یا انداز تخاطب جان بوجھ کر اختیار کیا تاکہ ان کی بات باپ کے دل میں گہرائی تک پہنچ جائے اور باپ کی جو محبت ہے ان سے وہ جاگ اٹھے، کیونکہ والد جتنا بھی اپنے بیٹے سے خفا ہو وہ جب اس کو یا ابتی یا اے میرے ابا جان کہہ کر پکارے گا تو اس کا دل جو ہے وہ فوراً نرم ہو جائے گا اور اس کی بات سننے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک انداز تخاطب ہے، دعوتی منہج کا ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح دوسرا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی منہج کا وہ ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ان کو ابراہیم کا واقعہ سنا جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، ما تعبدون تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اور اسی پر ہم قائم ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، آگے پوری آیت یہاں میں نے ذکر نہیں کی، اس طرح سے ہے پوری آیت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ استدعون او ينفعونکم، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان کی زبانی جو ہے وہ یہ سننا چاہا کہ وہ کوئی جواب دیں، لیکن ان سے کوئی جواب بن نہیں پایا، کوئی علمی جواب نہیں دے پائے وہ، بلکہ انہوں نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یہ بات تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ نفع دیتے ہیں یا نقصان، بلکہ یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ دیں اور میری دعوت جو ہے ان کے اوپر اثر کرے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور پھر ان کو دعوت دی اور جو ہے وہ راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کی دعوت کے دو نمونے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا جو ہے وہ منہج کیا تھا، اس کا بھی ایک نمونہ جو ہے وہ یہاں میں نے ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہاں دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے خواب بیان کیا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا۔ یہ پوری لمبی آیات ہیں، آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک پورا قصہ اس کے اندر مذکور ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ان سے، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، یعنی وہ صحیح بندے سے پوچھ رہے ہیں خواب کی تعبیر مجھے آتی ہے، اور یہ پھر آگے کہا کہ یہ تو سب میرے اللہ کا کرم ہے، یہ جو کچھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ تو میرے اوپر میرے اللہ کا کرم ہے۔ جب ان کو یہ جو ہے وہ امید ہو چلی کہ خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے، ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے کام میرے اللہ کا کرم ہے، تو وہ تو اللہ کی ذات کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کر کے ان کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کون ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا حضرت یوسف علیہ السلام کو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان کو جو ہے وہ دین کی دعوت دی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دعوت انبیاء کے مخاطبین اور طریق دعوت کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا ہمارا عنوان ہے دعوت انبیاء کو قبول نہ کرنے والوں کی عادات اور خصائل کیا تھے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔